اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ اس میں بھی جو ہے بنی اسرائیلوں کی تذکرہ آ رہا ہے اس رقوع میں بھی، اور کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ پر یا تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دلائل کے ساتھ اس میں بتایا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بھی جو ہے وہ جھوٹ ہے یہودیوں کا، نہ یہ موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یہ تورات پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بے شک ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ان کے تورات دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کفینا پے در پے بھیجے، لگاتار بھیجے، من بعدہ ان کے بعد، ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار بالرسل رسولوں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو یعنی کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دلائل دیے، بینات واضح، یہ جو معجزات وغیرہ تھے ان کو بینات کہا گیا ہے، یعنی کہ ان کے جو قرآن میں بھی ہے مردوں کو زندہ کرنا اور جھیلوں کو پیدل سفر کر لینا، یہ بتا دینا کہ آپ کیا کھا کے آئے ہو، آپ کے گھر میں کیا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو نابینا ہوتے تھے پیدائشی ان کو ٹھیک کر دینا، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بینات مطلب واضح دلائل۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، دے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل یا بینات، نشانیاں دی ہم نے اس کو۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، قوت دی ہم نے اس کو، بِرُوحِ الْقُدُس روح قدس کے ساتھ۔ روح القدس کہا گیا ہے، روح القدس مطلب روح پاک، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، قرآن میں کئی جگہ پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کے نام سے پکارا ہے۔ ہم نے اس کی تائید کی، ہم نے اس کو قوت دی روح القدس کے ساتھ، یعنی کہ ڈے ون سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک طرح سے محافظ ثابت ہوئے، اور کیا حفاظت کی بھی تھی انہوں نے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو خوشخبری لائے تھے بی بی مریم کے پاس وہ عیسیٰ کی حضرت جبرائیل تھے۔ اسی طرح اور یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن تھے، تو حضرت جبرائیل جو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ افکلما بس جب آئے، جاءکم آئے تمہارے پاس، بس جب بھی تمہارے پاس آئے رسول کوئی رسول، جب بھی تمہارے پاس رسول آئے، بما ساتھ اس چیز کے لا تہوا جو نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل، یعنی کہ احکامات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ جب رسول تشریف لائے، اے یہودیو تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آئے، تم نے کیا کیا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، یا اللہ تعالیٰ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کیا تھے، رسولوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، فریقاً کذبتم ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، بما لا تہوا انفسکم استکبرتم فریقاً کذبتم ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، اور فریقاً تقتلون اور ایک جماعت کو جو ہے تم نے قتل کر دیا، ان کے رسولوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، بہت سارے ان کے رسولوں کو تم نے جھٹلایا، وہ فریقاً تقتلون اور بہت سارے رسولوں کو، وہ ایک جماعت تھی جن کے رسولوں کی جن کو تم نے قتل کر دیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسی طرح اور بھی بہت سارے نبی تھے جن کو انہوں نے بے قصور جو ہے ناحق جو ہے ان کو مارا۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے ان چیزوں کے ساتھ یا اس احکامات کے ساتھ جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، ان چیزوں کو تم نے تکبر کیا، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، قلوبنا غلف، قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہیں۔ یہ تنزیہ طور پر نبی کریم کے زمانے میں یہودی کہتے تھے کہ ہم پر جو ہے کسی اور مذہب کا داخلہ بند ہے، ہمارے دل پردے میں ہیں کہ ہم صرف دین موسوی پر کھڑے ہیں، ہم پر اسلام داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں بل قلوبنا غلف، بلکہ اور کہا انہوں نے قلوبنا غلف ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جواب دے رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، ان کے کفر کے سبب، ان کے انکار کے سبب ان پر لعنت پڑ گئی ہے، کیونکہ ان کی تورات میں ہے نبی کی بشارت، ان کی تورات میں ہے کہ نبیوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی تورات میں ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھٹلانا نہیں ہے، نبیوں کی مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پہلے ان
کے آباء و اجداد یہی کام کرتے آئے ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل جو پردے میں بند ہیں، ہم دین پر ہیں، ہم تورات پر ایمان لائے ہیں، ہم موسیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی ان کا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت ہے اللہ کی ان پر ان کے کفر کرنے کے سبب، یعنی کہ اسی تورات میں تو ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری قرآن آئے گا، تو اگر یہ اس پر ہیں تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس پر ایمان لائے ہیں، تو پھر یہ محمد پر کیوں نہیں ایمان لائے، یہ پھر قرآن کریم پر کیوں نہیں ایمان لائے، یعنی کہ اگر یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں تو گویا یہ تورات کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ فَقَلِيلًا، بہت تھوڑا سا، مَا يُؤْمِنُونَ، جو وہ ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان بہت تھوڑا سا ہے۔ مطلب یہ جیسے یہودی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا جو ایمان ہے بہت تھوڑا ہے، یہ قبول نہیں ہے، اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ سب سے پہلی بات کہ یہ جب رسولوں پر ایمان نہ لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آخری نبی پر، اس زمانے کے یہودی کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا سا ہے جو وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے جو ایمان کی ان کی ہے معیار وہ بہت کم ہے، تھوڑا سا ان کا ہے، ان کے پاس ایمان ہے، ان کے صرف اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نبیوں کا انکار کرنا، تو ان کا ایمان کس زمرے میں آیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، یعنی کہ جب قرآن آیا اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب قرآن، لما، اس چیز کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ان کے تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہے، یعنی کہ یہ پہلے مشرکین عرب کو یہ کہتے تھے کہ ایک رسول آئے گا آخری اور اس کے پاس قرآن ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، ان کو پتہ تھا اس چیز کا، ٹھیک ہے، وَقَانُوا من قبل، وہ تھے یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، کافر لوگوں پر، فلما جاءہم، پر جب آئی ان کے پاس کتاب، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچانا، یعنی کہ اس قرآن کو انہوں نے پہچانا ہے، نبی کریم کو انہوں نے پہچان لیا ہے، یعنی کہ نہیں پہچانا، کفروا بہ، پھر اس کا انکار کر دیا اس کا، فلعنۃ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز، بئس، بری ہے وہ چیز، اشتروا، جنہوں نے بیچ ڈالا ہے اس کے بدلے میں، انفسہم، اپنے آپ کو، ان کے دنیا کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری ہے وہ چیز، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا ہے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا ہے، کفر کیوں کیا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے، جب انہوں نے پہچان بھی لیا ہے اس چیز کو تو کفر کیوں کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا آگے جواب بتا رہے ہیں، بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز پر، اس چیز کے ساتھ جو ان پر اتارا کیا ہے، کیوں کفر کی ہے، باغیاً، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہے کہ یہ محمد جو ہے یہ ہماری قوم سے نہیں ہے، یعنی کہ محمد جو ہے یہ بنی اسرائیلی نہیں ہے، تو انہوں نے، ان کو یہ چیز، یہ ضد ہی کھا گئی، یہ عناد ہی کھا گیا کہ بھئی یہ جو ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اپنا فضل نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ جس پر چاہے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو ان کو جو ہے اس چیز کی کیوں تکلیف ہے، اس چیز کی ان کو ضد کیوں ہے کہ یہ، جن کے محمد عربی کیوں ہے، جن کے یہ بھی اسرائیلی ہوتا شاید، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس چیز میں جو ہے وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، اس چیز کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے ضد کی وجہ سے ان کا انکار کیا ہے، عناد کی وجہ سے، تو یہ چیز ان کے لیے بری ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، اپنے لیے جہنم لے لی ہے، اپنے نفسوں کو، یعنی کہ دنیا لے لی ہے، اور آخرت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے، اللہ جو ہے وہ جس پر اپنے فضل سے، رحمت سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے کتاب اتارے، قرآن اتارے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کو اس ضد کی وجہ سے کیا ہوا، فباؤ، وہ لوٹے، بغضب، علی غضب، ساتھ ناراضگی کے اور ناراضگی کے، ٹھیک ہے، ناراضگی کے اوپر اور ناراضگی، یعنی کہ ایک تو ان پر غضب تھا اللہ تعالیٰ کے، وہ کفر انکار کر رہے ہیں، دوسرا غضب ان پر یہ حسد کا ہو گیا کہ ان میں یہ ایک چیز حسد کی آ گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے، بغیم بینہم، کہ ان کو ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا، پہچان تو معرف، پہچان تو انہوں نے لیا تھا، ضد کی وجہ سے کہ یہ ہمارا بنی اسرائیلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ جو ہے وہ لوٹے غضب کے ساتھ
اوپر غضب کے، یعنی کہ غضب کے ساتھ اور غضب ان پر ساتھ مل گیا، یعنی کہ ایک کفر کرنے کا، ایک ناشکری کا، ایک کفر کرنے کا، اور ایک جو تھا ان پر حسد کا جو غضب ڈھایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایسے ہوا۔ یہ تو دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں بھی جو ہے ان کو رسوا کن عذاب، ذلت والا عذاب جو ہے ان کے لیے تیار ہے۔ اب آگے ان کی حسد کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ کیوں حسد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو، آمینو کہ تم ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللہ ساتھ اس کے جو اتارا ہے اللہ نے، یعنی کہ قرآن پر تم ایمان لے آؤ، جب ان کو کہا جاتا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، نؤمنو نہیں سوری قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لے آئے ہیں، بما ساتھ اس کے، انزلہ جو اتارا گیا یا اتاری گئی، علینا ہم پر، یعنی کہ جو ہم پر کتاب اتاری گئی ہے اس پر تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم تورات پر ایمان لے آئے ہیں، قرآن ہم پر نہیں اترا، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، دوسری کتابیں ہم پر نہیں اتری، دوسروں کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ان کی ضد اور عناد جو ہے، تعصب پرستی جو ہے وہ صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو اتارا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جو انزل علینا مطلب ہم پر، جو اتاری گئی ہے ہم پر، یعنی کہ تورات پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے، وراءہ جو اس کے سوا ہے، یعنی کہ جو تورات کے سوا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ سچ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کے، یعنی کہ یہ سچ ہے، اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ کہہ دیجیے، آپ ان کو کہہ دیجیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تورات پر جو ہے ایمان لائے ہیں، ہم تو مومن ہیں ایک طرح سے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم تورات پر یا تم موسیٰ پر کیسے ایمان لے آئے ہو، تم اس کی ذرا وضاحت تو کرو۔ میں یعنی کہ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ کہہ دیجیے، تم تقتلون، فَلِمَ تقتلون تم کیوں قتل کرتے ہو، کیوں قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، کیونکہ تمہاری تورات میں تو تھا کہ نبیوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی مدد کرنی ہے، ان کو جو ہے دین میں ان کے لیے تم نے سپورٹر بننا ہے، جو اللہ کا دین لائے ہیں، تو تم نے تو ان کو قتل کیا تھا انبیاء کو۔ تم کیسے سچے ہو، تمہارا ایمان جو ہے تورات پر کیسے ہے، تمہارے بڑوں نے جو ہے وہ تورات کو جو ہے، تورات میں تو ہے کہ نبیوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے قتل کیا، من قبل اس سے پہلے، تم نے کیوں قتل کیا تھا انبیاء کو، اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم ہو مومن۔ یہ بات درست ہے کہ یہ بات جو ہے یہ نبی کریم کے یہودیوں کو کہی جا رہی ہے، یہ سارے جو تھے کام اوپر والے جو پہلے ہو چکے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے تھے، نبیوں کو قتل نبی کریم کے یہودیوں کے زمانے کے یہودیوں نے نہیں، انبیاء کو جو ہے قتل وہ ہمارے نبی کے زمانے کے یہودیوں کو نہیں قتل کیا تھا، لیکن جو ہمارے نبی کریم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ اپنے بڑوں کو جو ہے احترام کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، ان کے اعمال کو اچھا سمجھتے تھے، تو اسی لیے مطلب یہ کہ یہ بھی ایسے ہی ہوئے، جب ان کے غلط کام کو انہوں نے غلط نہیں سمجھا، انہوں نے اس سے عقیدت رکھی ہے، ان کو اچھا سمجھا ہے، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ویسے ہی ہو، تمہارے بڑوں نے پہلوں نے یہ کام کیے تھے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ کہہ دیجئے تم قتل کیوں کرتے ہو، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو تم نے قتل کیا، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس موسیٰ کی تم بات کر رہے ہو کہ اس پر ہم ایمان لائے، تو اس پر جو تم ایمان لائے اس کا بھی بتا دیتا ہوں میں تمہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور بے شک آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، بینات کہتے ہیں واضح دلائل کو، جو روشن، جن کو کوئی جھٹلا نہ سکے، ایسے دلائل تھے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنایا بچھڑے کو معبود، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے تو وہ طور پر گئے تھے، یعنی کہ دلائل سے مراد یہ ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ٹھیک ہے، یہ جو تھی یہ وہ معجزات جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے، یہ تورات سے پہلے کے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنایا ہے بچھڑے کو معبود، من بعد ہی اس کے جانے کے بعد، جب وہ تورات لینے گئے، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون اس حال میں ظالم تھے، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اور ایک اور بات بتا رہے ہیں ان کی، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقَکُم تم سے وعدہ،
کہ تم تورات پر ایمان لاؤگے، ورفعنا اور ہم نے اونچا کیا فوقکم تمہارے سروں سے، ہم نے تمہارے سروں سے کوہ طور کو، طورا فوقکم الطور، ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں سے وہ بلند کیا، یعنی کہ معلق کر دیا تھا تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو، اور پھر ہم نے کہا تھا خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت طاقت کے ساتھ، یعنی کہ اس پر عمل کرنا ہے، ان احکامات کو تم لے لو جو ہم نے تم کو جو دے رہے ہیں، بقوت طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، ان کے جو موسیٰ علیہ السلام بات کریں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات آئیں ان کو غور سے سنو، اس پر عمل کرو، خذوا ما آتیناکم پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور اس کو سنو، قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، ان کے منہ سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں، لیکن ان کے دل جو تھے وہ نافرمانی پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کرنے کے سبب۔ دیکھیں اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جو انسان کفر پہ آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کی محبت مزید راسخ ہوتی جاتی ہے اور ڈلتی جاتی ہے، تو اس میں بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اشربوا پلا دی گئی، ڈال دی گئی ان میں، ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کرنے کے سبب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے اے نبی، بئس ما برا ہے وہ چیز، یامرکم جو تم کو حکم دے رہا ہے، بری ہے وہ چیز جس کا حکم دے رہا ہے، بھی جس کا حکم دے رہا ہے تم کو، ایمانکم تمہارا ایمان، تم جو کہتے ہیں نومنو ہم ایمان لائے ہیں، یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برا ہے وہ چیز، بری ہے وہ چیز جس کا تم کو حکم دے رہا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم مومنین مومن، اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہو تو وہ تمہیں برے کاموں کا وہ جو ہے تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے، تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، قل آپ کہہ دیں ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، دار گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص یا بہترین یا اچھا، اگر آپ اے نبی آپ ان کو کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر جو ہے اللہ کے پاس بہت اچھا ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، جو ہم ہیں اور نصارا ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا اور کوئی داخل نہیں ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے لن تمسنا النار، ہم کو جو ہے آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جو ہے آخرت، کیونکہ یہودی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، کہ وہ مانتے ہیں کہ آخرت ہے، یوم آخرت ایک طرح سے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا گھر جو ہے آخرت کا وہ بہتر ہے، اچھا ہے، خالص ہے لوگوں کے علاوہ، یعنی کہ دوسرے لوگ تو نہیں جائیں گے جنت میں، تم ہی جاؤ گے، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر تمہیں ایک چیز دی جاتی ہے چوائس، کہ تم اب اس کو چوز کرو، مانگو، اس کو مانگو، فتمنوا الموت تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یعنی کہ تم تو جنتی ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا جو ہے آخرت کا گھر وہ اللہ کے پاس اچھا ہے، تو تم ایسے کرو کہ تم یہ اس زمانے کے یہودیوں کو بات یہ کہی جا رہی تھی، نبی کریم کے زمانے کے یہودیوں کو، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک اچھا ہے تو تم تمنا کرو موت کی، اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اللہ فرماتے ہیں ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، یہ یہودی جو ہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما بوجہ اس کے، قدمت جو آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کمایا ہوا ہے، وہ دل میں سارا کچھ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور وہ اس چیز کو بھی سمجھتے تھے کہ نبی کریم جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، قرآن جو ہے وہ سچا ہے، اور ان کو اس چیز کا ایسی ہیبت اور ایسا ڈر پڑ گیا جب نبی کریم نے یہ بات بتائی، ان کو کہی، تو انہوں نے منہ سے بھی نہیں کہا، تمنا بھی نہیں کی، کہا بھی نہیں تو کہہ دیتے کہ اگر تم، یعنی کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان نہیں لائے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ نبی جھوٹا ہے، تو پھر ہم جو ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم مر جائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی جھوٹا نہیں ہے، یہ نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، کہ اگر ہم نے منہ سے بول لیا کہ ہم مر جائیں، ہم موت چاہتے ہیں، تو ہمارے اوپر کہیں موت آئی نہ پڑے، ہم جہنم میں فوراً چلے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات وہی خود بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا
ہرگز نہیں تمنا کریں گے کبھی بھی بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے جو بھیجا ہوا ہے، ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ واللہ، اور اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اگر ان کو دنیا ہے، تھوڑی زندگی ملی ہوئی ہے، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پاس نہیں آنا تو ہے، ان کو بے شک جتنی بھی لمبی زندگی مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ یہودی قوم جو ہے یہ کیا ہیں، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، تم ضرور پاؤ گے ان کو احرص الناس، زیادہ حریص لوگوں پر، علی الحیاتی، زندگی کے معاملے میں، یعنی کہ زندگی کے معاملے میں لوگوں پر جو ہے تم ان کو بہت زیادہ حریص پاؤ گے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ مریں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے، ان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، یہ آئے دن اسی پہ تجربات بھی کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح روح جو ہے دوبارہ انسان مردہ میں پڑ جائے، کیسے دوبارہ انسان زندہ ہو جائے، نہ مرے، کتنے سال جیے، فلاں فلاں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہی ان کا تھا کام، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، تو ضرور ان کو پاؤ گے زیادہ حریص لوگوں میں، علی الحیاتی، زندگی پر، زندگی کے معاملے میں وہ باقی لوگوں سے زیادہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے جو اشرکو، جو مشرک ہیں۔ مشرک جو ہیں وہ تو نہیں یقین رکھتے آخرت پر، ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کا تو ایمان ہے کہ بھئی آخرت ہوگی، ٹھیک ہے، مشرکوں کا تو ایمان نہیں ہے، اس لیے تو وہ مشرک تو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو، سارا کچھ دنیا ہی ہے، ہم سارا کچھ اس میں کھا پی لیں، عیش اڑا لیں، کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ مشرکوں کا تو چلو یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ان کو دنیا جو ہے وہ پیاری ہے۔ لیکن جو حریص یہودی ہیں، یہودیوں کو تو ان مشرکوں سے بھی زیادہ پیاری ہے زندگی، یہ تو ان سے بھی زیادہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ 1000 سال ہو، ہمیں یودو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یودو چاہتا ہے احدہم، ہر ایک ان کا، لو یعمروا، کہ کاش اس کو زندگی دی جائے، الفا سنہ، 1000 سال، ٹھیک ہے نا، 1000 سال ان کو زندگی دی جائے۔ یودو احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان کا، لو یعمروا، کاش کہ اس کو زندگی دی جائے، الف سنۃ، 1000 سال۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کو 1000 سال بھی زندگی دی جائے تب بھی یہ عذاب سے تو نہیں بچیں گے، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہر دور میں انہوں نے، یعنی کہ ان کی بہت ضد مسلمانوں کے ساتھ، اس میں بڑھ کر ہے سب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو اگر 1000 سال بھی زندگی دی جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو نہیں بچنے والے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں ہے ان کو بچانے والی وہ زندگی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ وہ ان کو زندگی دی جائے، کیونکہ اگر ان کو 1000 سال زندگی دی بھی جائے تو ان کو وہ زندگی بچا نہیں سکے گی عذاب سے، انہوں نے عذاب میں آنا ہی ہے۔ واللہ، اور اللہ بصیر، دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یودو احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان کا، لو یعمروا، کہ ان کو دی جائے زندگی 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے بچانے والی وہ زندگی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ ان کو زندگی دی جائے۔ واللہ، اور اللہ بصیر بما یعملون، دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔